ہمارا ایک مولوی بھی کہتے ہیں ہم تو ارے بھائی ہم تو بنی اسرائیل کی طرح ہے، ہمیں بنی اسرائیل کی بس جانا ہوگا۔ ارے تو بھی تو خطیب ہے، تو نے بھی تو قرآن حدیث تو دیکھا بھی نہیں ہے، تو بھی تو خطیب ہے، تو بھی تو خطیب ہے۔ اللہ کے لیے کبھی حدیثوں کو بھی دیکھا کر، کبھی قرآن میں کچھ محنت کر، تیری رٹی ہوئی تقریریں ہوتی ہے، میں جانتا ہوں۔ عمران خان جیسے لوگوں کو گمراہ تم نے، تمہارے جیسے مولوی نے گمراہ کر دیا، ان کو کبھی ان کی برائی کو برائی نہیں کہا، ان کی حوصلہ افزائی کر دی کہ والی مدینہ ریاست تو بنا ہوا۔ والی مدینہ ریاست چرسی نہیں گزرا ہے، مدینہ ریاست کا والی وہ بھنگی نہیں ہے، اس کو کلمہ آتا ہے، ان کے کلمہ بھی نہیں درست، کلمہ بھی ان کا درست نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا لفظ جس کی زبان سے نہ نکلے اس سے بڑا باغی دین کا کوئی بھی نہیں ہے۔ خاتم النبیین کا لفظ جس کی زبان سے نہ نکل سکے صحیح ٹھیک ٹھاک، سمجھ لو کہ یہ ختم نبوت کا دشمن ہے۔ اللہ نے اس کی زبان کو ٹھیڑی کر دیا کہ اس کی زبان سے خاتم النبیین نہیں نکل رہا ہے۔ سمجھو اللہ تمہیں بتا بھی رہا ہے کہ یہ دین کا دشمن ہے، یہ ختم نبوت کا دشمن ہے۔ باقی ہو گیا، تو نے باہر کے ڈالروں سے تیری حکومت آ گئی، اس قسم کے الو کے پٹے آئے بھی ہے اور گئے بھی ہے۔ اتنے مسلمان ہیں، اتنے میری ماں کی بہن، ماں بہنوں کی دعائیں بھی ہے، بد دعائیں بھی ہے۔ میرا رب تجھے سکھ سے بھی نہیں رکھے گا۔ صحابہ کے ساتھ یہ کہ ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کر، صحابہ پر تان و تشنیع نہ کر، دین پر تان و تشنیع نہ کر، دینی لباس پر تشنیع تانی نہ کر۔ پی اپنے شراب کی بوتل، تو پی لے، تو بل پاس کر لے، قومی اسمبلی صوبہ اسمبلی سے شراب کی بل پاس کر لے، قرآن کا بل پاس نہ کر لے، شراب کی بل پاس کر لے، بخاری کی بل پاس نہ کر لے، شراب کی بل پاس کر لے، ختم نبوت کی بل پاس نہ کر لے، شراب کی بل پاس کر لے، دین کے دشمن کو قتل کرنے کی بل پاس نہ کر لے، شراب کی بل پاس کر لے، اور چور کے ہاتھ کاٹنے کی بل پاس نہ کر لے، تیرا گریبان ہوگا، محمد کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تم لوگوں کو تمہیں شرم آنی چاہیے۔ آپ کے توسط سے میری فریاد تو پوری دنیا میں جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک سے ایک نے موبائل میں دوسرے کو وہ پوری دنیا میں جا کر کے پہنچتی ہے۔ آپ کے توسط سے ہم نے ایسی حکومتوں کی حمایت کی ہے، ہم نے غریب فضل الرحمان کی بھی حمایت نہیں کی ہے، ہم نے عبدالغفور حیدری کی بھی حمایت نہیں کی ہے، ہم نے علماء کی حمایت نہیں کی۔ ہم نے کہا کہ جی اسپتال بنایا، غریب نواز ہوگا، تو غریبوں کی چمڑی اتار کر کے تو نے رکھ دیا۔ غریب اب ایک طریقہ ہے، غریبوں کو جمع کرو اور بم لگا دو، سب کو تباہ کرو، غربت ختم ہو جائے گی۔ تیرا شراب زندہ باد، تو بھی زندہ باد، انگریز بھی زندہ باد، قادیانی بھی زندہ باد، ہم ختم ہو جائیں گے۔ یہی ایک طریقہ ہے، غریبوں کو جمع کر لے سب کو۔ ایک میرا چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا بل بجلی کا آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے یہ کتنا ہے۔ ابھی ہفتے سے آپ کل پرسوں سے آپ آ جائیں، یہ کہ 1200-1300 طلبہ یہاں ہوتے ہیں، کچے ہوں کے کچھ کمرے بنے ہوئے، ان کے یہاں پر دیکھ لو 2.5 لاکھ 3 لاکھ کا یہاں پر بجلی کا بل بھی آتا ہے۔ تو نے لوگوں کے لیے چھوڑا کیا ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ یا اللہ ہم تو بھیک مانگنے کے ماہر ہیں، ہم تو بھیک مانگتے ہیں، میں تو بڑا بھیکاری ہوں، بھیک مانگتا رہتا ہوں۔ 2 کروڑ ہمارا خرچہ ہوتا ہے، آپ ابھی آئیں، یہ کہ ہفتے 2 ہفتے کے بعد آئیں، اور پھر ہفتے اتوار کو آ جاؤ، جمعے کے دن آج ہمارے چھٹی ہوتی، اتوار پیر منگل کو آ جاؤ، 2 ہفتوں کے بعد آ جاؤ، 1200-1300 طلبہ آپ کو ملیں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ صرف 8-9 مہینوں کے ہمارے 2-2.5 کروڑ کا جو ہمارا خرچہ ہوتا ہے، ہم تو بھیک مانگنے کا ماہر ہیں۔ لیکن جو مزدوری کرنے والے ہیں، خدا کی قسم روٹی کو ترستے ہیں، روٹی کو ترستے ہیں۔ میں ان غریب پٹھانوں کو جانتا ہوں، ان غریب بلوچوں کو جانتا ہوں، ان سندھیوں کو بھی جانتا ہوں۔ آج میں ساتھیوں کو رات کو میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا ہم بھٹو کے لیے دعا کر رہے ہیں، بھٹو کی کمزوریاں ہوں گے، لیکن قادیانیوں کو جوان کے بچے نے اس نے کافر قرار دیا۔ میں اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے مجھے یقین ہے اللہ نے اس کی مغفرت کی ہوگی، اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرمائے ہوں گے۔ یہ میں بلا ول کی بات نہیں کر رہا، ہماری بروی میں کہتے بلا ول، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے بلا ول؟ ہاں یہ بہت بڑی گالی ہے ہماری بلوچی میں، بروی میں بلا، سمجھے؟ میں بلاول کی بات نہیں کرتا، میں زرداری نواز شریف کی بات بھی نہیں کرتا۔ ہندوستان کے نیپال کے لوگ بھی آئے کل پرسوں میرے پاس، دور دور سے لوگ ہندوستان سے بھی آتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیا مدارس کو اس طرح چھیڑتے ہیں وہاں پر تمہارے ملک میں؟ مسجدوں کو ہندوستان والے چھیڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم بالکل اس طرح نہیں ہے، مدارس اتنے پریشان نہیں ہے، مساجد والے اتنے پریشان نہیں ہے، ہندو لوگ۔ اور آپ کے
ایک الو کا پٹا وزیر دبئی میں، اس نے ہندوستان والوں سے کہا تم دارالعلوم دیوبند کو تالا لگاؤ، دارالعلوم دیوبند کو بند کرو، پوری دنیا سے دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔ ایک پاکستان کا مسلمان وزیر کہہ رہا ہے دبئی میں 3 سال پہلے کانفرنس ہوئی، یہ اپنے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے دارالعلوم دیوبند کو بند کرو پھر دیکھو کہ کس طرح ہوتا ہے۔ ایک ہندو اٹھا ہندوستان کا، اس نے کہا خبردار اے کتا پاکستان کا، یہ دیوبند تیرے باپ کا مدرسہ نہیں ہے، یہ دیوبند، اس دیوبند نے جو امن و امان اور محبت کا پیغام ہمارے ہندوؤں کو دیا ہے، مسلمانوں کو دیا ہے، ہم دیوبند پر پوری دنیا میں فخر کرتے ہیں۔ یہ دیوبند یہ تیرے پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہندوستان میں ہے۔ ہندوستان تیرا قانونی نہیں ہے، پاکستان تیرا امریکہ کا قانونی ہے، تو مان امریکہ کے حکم کو مان لے، لیکن ہم دیوبند والے، ہم ہندوستان والے، آیا تو دیوبند کی طرف تیری زبان گدی سے نکالیں گے۔ واہ ہندو واہ، او غیرت مند ہندو، واہ غیرت مند ہندو، او بے غیرت پاکستانی وزیر، تجھ پہ لعنت ہو بے غیرت کہیں گا۔ تجھے شرم آنی چاہیے، تیری کوئی تاریخ بھی کوئی لکھے گا نہیں لکھے گا، کیا تیری تاریخ ہوگی کہ ہندو کہہ رہا ہے کہ ہم نے امن و امان اور محبت کا پیغام دیوبند سے سیکھا ہے، جہاں دیوبند کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ہندوؤں میں، مسلمانوں میں اتنی نفرت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اکا دکا واقعات ہے، 40 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں، 40 کروڑ، اور ہندو کتنے، سکھ کتنے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ اس دیوبند کی برکات ہے، اتنی لڑائی نہیں ہے جتنے تمہارے پاکستان میں ہے۔ آپ کے توسط سے وزیر اعظم سے میری اپیل ہوگی وزیر اعظم سے، اور فٹ بال چودھری سے میری اپیل ہوگی، شراب کی بوتل تھام لو، پیتے رہو، حرام کھاتے رہو، لیکن شاعر اسلام کے اندر جو ہے نا ہاتھ نہ ڈالو۔ شاعر اسلام میں اس طرح توہین صحابہ کی نہ کرو۔ تو اپنے نسل کو سنبھالے، کوئی کہتا میں تیری بیٹی ہوں، تو کہتا کہ نہیں میری بیٹی نہیں ہے، کوئی ادھر سے نکلتا کہتا میں تیرا ناجائز بیٹا ہوں، تو کہتا کہ میرا بیٹا نہیں۔ ارے تو پہلے اپنے ابا کو معلوم کر لے، اپنی اولاد کو معلوم کر لے، پھر صحابہ میں ہاتھ ڈال۔